آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ایک طرف ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون مصر ہزاروں سپاہیوں کا لشکر لیے کھڑا تھا، اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، جن کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر ان کے قریب پہنچ چکا ہے تو خوف زدہ ہو کر پکار اٹھے، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، موسیٰ اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کامل یقین کے ساتھ صرف اتنا فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے قرآن ایک عظیم معجزے کے طور پر بیان کرتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا۔ ناظرین، سمندر میں راستہ بن گیا، بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے، اور جب فرعون نے اپنے لشکر سمیت اسی راستے سے گزرنا چاہا تو پانی دوبارہ سے مل گیا اور وہ اپنے پورے کے پورے لشکر سمیت وہیں پر غرق ہو گئے۔ حال ہی میں معروف انڈین پوئٹ اور ایتھیسٹک تھنکر جاوید اختر اور اسلامک اسکالر مفتی شمائل ندوی کے درمیان کیا خدا موجود ہے کہ موضوع پر ہونے والا مکالمہ لاکھوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ جاوید اختر نے مذہب کے لیے تجرباتی شواہد امپیریکل ایویڈنسز کا تقاضا کیا، جبکہ مفتی شمائل ندوی نے یہ موقف اپنایا کہ خدا کا وجود میٹا فزیکل کوہسچن ہے جسے سائنسی تجربات سے نہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رد۔ آئیے اسی ڈائلاگ کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے، ویلڈ سورس آف نالج ہے، لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن، کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو، تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں۔ اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ نو، یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول۔ اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے، اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اس مکالمے کے ضمن میں اس کے پیش نظر ہم اپنی سیریز سائنس اینڈ میریکلز میں سائنس اور معجزات کے درمیان موجود یا غیر موجود کوریلیشن کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج معجزات کو لے کر معاشرے میں دو انتہائیں موجود ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو معجزات کو بلا کسی سوال کے، بغیر کسی سوال کے قبول کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ لوگ کھڑے ہیں جو موجودہ سائنسی فہم سے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے معجزات کو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں، انہیں فکشن قرار دیتے ہیں، افسانہ قرار دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی فریقین اپنے موقف کے حق میں سائنس ہی کو دلیل بناتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، سائنس نہ تو مذہبی ہوتی ہے اور نہ ہی ایتھیسٹک، بلکہ یہ ایک غیر جانبدارانہ طریقہ تحقیق ہے۔ اس کا مقصد نہ تو معجزات کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے انکار کا جواز پیدا کرنا۔ اس کا مقصد بہت سادہ ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ اس میٹیریلسٹک دنیا کے اندر پیش آیا ہے، اس مادی دنیا کے اندر پیش آیا ہے، تو اس کے لیے کون سے ممکنہ فزیکل میکانزمز کو کنسیو کیا جا سکتا ہے، پرسیو کیا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، انڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہماری اس سیریز کے اندر پیش کی جانے والی تمام سائنسی توجیحات محض ممکنہ امکانات کی نشاندہی کریں گی، یہ قطعی حقائق بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارا مقصد سائنس اور مذہب کے درمیان ایک سنجیدہ اور بیلنسڈ ڈائلاگ کو فروغ دینا ہے۔
تاکہ ماننے والوں کو اپنے عقیدے کی بنیاد میں موجود منطق، عقل اور دلیل سمجھ آئے، اور جو ایتھیسٹکس ہیں، ایگنوسٹکس ہیں، وہ بھی معجزات کے قطعی انکار کی بجائے کھلے ذہن کے ساتھ ان کے ممکنہ سائنسی پہلوؤں پر غور کر سکیں۔ اسلامی فکری تاریخ میں معجزات کی وضاحت کے لیے، معجزات کو سمجھنے کے لیے دو ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹس موجود رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کو امام غزالی اور امام فخر الدین رازی جیسے عشری علماء کھڑے نظر آئیں گے، جن کے نزدیک معجزہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت اور قدرت کا اظہار ہے۔ ان کے مطابق کائنات کا ہر قانون اللہ کے اختیار میں ہے، ہر سبب اللہ کے اختیار میں ہے، ہر کاز اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہیں تو روٹین کے مطابق سسٹم چلتا رہے، چاہیں تو اس میں کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم سورج کو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یا جب بھی سوئچ کو پریس کرتے ہیں تو ہمارا لائٹ بلب روشن ہو جاتا ہے، اور ہم ان کو روٹین کی چیزیں اور ریپیٹیبل ریزلٹ سمجھ لیتے ہیں، قوانین فطرت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن امام غزالی کے نزدیک یہ محض ظاہری اسباب ہے، اصل ذات اللہ کی ہے جو اپنے اذن اور حکم سے ہر لمحے ان ریزلٹس کو پروڈیوس کروا رہی ہے، ان ریپیٹیبل ریزلٹس کو پروڈیوس کروا رہی ہے۔ اس کی مثال ایک ویڈیو گیم سے بھی دی جا سکتی ہے، جہاں پر مختلف کردار پروگرامر کے مقررہ قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ پروگرامر چاہے تو کسی بھی وقت ان قوانین کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے۔ اس لیے اس نقطہ نظر میں معجزہ کسی بھی سائنسی میکانزم کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست مشیت اور طاقت کا اظہار ہے۔ اگر کسی معجزے کے پیچھے ہمیں فزیکل میکانزمز نظر آ بھی جائیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی تدبیر کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، جیسے ایک ماہر سرجن جدید انسٹرومنٹس کے ذریعے کسی بھی مریض کا علاج کرتا ہے۔ دوسرے اسکول آف تھاٹ میں آپ کو ابن سینا اور الفارابی جیسے محقق، سائنسدان اور مسلمان فلسفی نظر آئیں گے، جن کے نزدیک اللہ نے کائنات کو ایک آرگنائزڈ، سسٹمیٹک اور لاجیکل سسٹم کے تحت تخلیق کیا ہے، جہاں پر ہر ایفیکٹ کی ایک کاز ہوتی ہے، جہاں پر ہر واقعے کو رونما ہونے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق معجزہ نیچرل لاز کو توڑنے کا نام نہیں، بلکہ ایسے ریئر اور ہڈن کازز کے ظہور کا نام ہے جو ماضی میں یا ابھی بھی انسانی علم کی دسترس سے باہر ہے۔ یعنی معجزے کی غیر معمولی حیثیت اس بات میں پنہا نہیں ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو توڑ دیا، بلکہ اس میں ہے کہ اس کے حقیقی اسباب، کازز انسان سے پوشیدہ ہیں اور ان کا ظہور ایک خاص وقت اور مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر 1000 سال پہلے کے کسی شخص کو موبائل فون کے ذریعے دور بیٹھے کسی شخص سے ویڈیو کال پر بات کروا دی جائے تو وہ اس چیز کو معجزہ سمجھ بیٹھے گا، کیونکہ اس کے علم میں ایسا کوئی بھی سبب، کاز، سورس موجود نہ تھا۔ لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سب کہانی کے پیچھے ریڈیو ویوز، سیٹلائٹس اور فائبر آپٹکس مل کر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ میگنیٹ کے استعمال سے پہلی مرتبہ لوہے کو کھنچتا ہوا دیکھے تو وہ اسے جادو سے تشبیہ دے گا، کیونکہ وہ میگنیٹک فیلڈ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ یہاں پر کہانی یہ ہے کہ کوئی بھی نیچرل لا بریک نہیں ہوا، بس اس بچے کا علم ہی محدود تھا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات میں ایسے اسباب رکھے ہوں جن تک انسان کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ کسی واقعہ کا ہماری سمجھ سے بالاتر ہونا لازماً اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی فزیکل میکانزم نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی کاز نہیں۔ ہم اپنی اسی سیریز میں اسی نقطہ نظر کو اختیار کریں گے، اور جیسے کہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، اس کی روح سے قرآن میں موجود معجزات کے فزیکل میکانزمز کو، اسباب کو، کازز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم قرآن پاک میں یا دیگر الہامی کتب کے اندر جہاں جہاں پر بھی اس واقعے کا، اس معجزے کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے ظاہری یا لٹرل میننگز کو ہی مراد لیں، یعنی پانی واقعی ہی میں 2 دیواروں کی صورت میں کھڑا ہو گیا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا اور راستہ بن گیا تھا، تو اس کی سائنسی توجیہ کے لیے ہمیں اسپیکولیٹو سائنس کا سہارا لینا پڑے گا۔
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے وحی کے ذریعے ایسے علم یا انویزیبل ٹیکنالوجی سے نواز دیا ہو کہ جن کو استعمال کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعی ہی میں دریا کو، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو. یعنی ظاہراً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اوپر اپنا عصا مار رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ کائنات کے اندر موجود کسی ہڈن فزیکل لا کو، کسی انویزیبل ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے تھے. ایک ایسی ٹیکنالوجی، ایسے فزیکل میکینزمز جو شاید آج بھی ہماری انسانی پہنچ سے باہر ہیں. اس ضمن میں سائنس نے کچھ ترقی ضرور کی ہے. مثال کے طور پر آج ہم دریاؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، ڈیمز بنا سکتے ہیں، زیر سمندر ٹنلز بنا سکتے ہیں. یعنی وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا علم یا ٹیکنالوجی عطا کی گئی جو آج کا انسان ابھی تک دریافت نہیں کر پایا. اگر ہم اس معجزے کا مطلب یہ لیں کہ اللہ کی ذات نے بنی اسرائیل کا خوف ختم کرنا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں ان کو فرعون کے ظلم سے بچانا تھا اور فرعون کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کرنا تھا، تو اس نقطہ نظر سے اصل معجزہ پانی کی ظاہری شکل نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون جیسے ظالم کا انجام ہے. اگر ہم معجزے کے ان معنی کو سامنے رکھیں تو اور بھی سائنسی توجیحات پیدا ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر سمندر کی ٹائیڈل ویوز چاند اور سورج کی کشش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور نئے یا پورے چاند پر یعنی ہلال اور بدر کے موقع پر یہ کشش، یہ فورس زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. اگر اس کے ساتھ ساحلی جغرافیہ، پانی کی گہرائی اور موسمی عوامل کو بھی مد نظر رکھا جائے تو تھیوریٹیکلی، کنسیپچولی کسی نہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر واٹر بیڈ زیادہ گہرا نہیں ہے، پانی عارضی طور پر پیچھے کو ہٹ سکتا ہے اور کوئی راستہ بن سکتا ہے. تاہم تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکیلی ٹائیڈل ویوز مد و جزر اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ بہت وسیع اور کشادہ گزرگاہ بنا سکے. ناظرین، اگر آپ ہماری کائنات کے اندر موجود ممکنہ مختلف زندگی کی اشکال کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود لائف بیونڈ ارتھ سیریز کو ضرور دیکھیے گا. انیس سو 92 میں امریکن ریسرچر ڈرون نوف نے یہ پرپوز کیا کہ مسلسل اور طاقتور ہوا کم گہرے پانی کو عارضی طور پر ایک سمت دھکیل سکتی ہے. 2010 میں کارل ڈریوز اور وی چنگ ہان نے کمپیوٹر سیمولیشنز کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اگر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایسٹرن ونڈز کافی دیر تک چلتی رہیں اور ساحلی جغرافیہ بھی موافق ہو تو پانی کئی کلومیٹرز تک پیچھے ہٹ سکتا ہے، عارضی راستہ بن سکتا ہے، اور وہ پانی ہوا رکنے پر تیزی سے واپس بھی آ سکتا ہے. اس ماڈل میں ٹائیڈل فورسز کو، ٹائیڈل ویوز کو ایک سپورٹنگ پیرامیٹر کے طور پر مانا جاتا ہے، جبکہ بنیادی کردار ونڈز اور ساحلی جغرافیہ کا ہوتا ہے. آئیے ایک اور تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ لکڑی اور بانس جیسے ہلکے میٹیریلز پانی پر تیرتے ہیں، اور انسان ہزاروں سالوں سے اسی اصول کو بیڑے اور کشتیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا رہا. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جہاں پر بنی اسرائیل نے دریا کو یا سمندر کو عبور کیا وہاں پر یہ میٹیریل بہت وافر مقدار میں موجود تھا، تو یہ لوگ ارشمیدس کے قانون اچھال کو استعمال کرتے ہوئے ان لکڑی کے ٹکڑوں کے ذریعے ایسی جگہوں پر جہاں پر پانی کم گہرا ہو انہوں نے دریا یا سمندر کو عبور کر لیا. لیکن ناظرین، قرآن پاک کی ایک آیت میں خشک راستے کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے یہ والی سائنٹیفک پاسیبلٹی قرآن پاک کی تشریح کے زیادہ قریب محسوس نہیں ہوتی. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور ممکنہ سائنسی توجیہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ایسے قدرتی راستوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہو جو کم گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہوں. مثال کے طور پر ساحلی علاقوں کے قریب رہنے والے لوگ ایسے واٹر بیڈز کو جانتے ہیں جو زیادہ گہرے نہیں ہوتے، جو ریتلی پٹیوں سے واقف ہوتے ہیں، جو پانی کے نیچے موجود راستوں کو جانتے ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی کے ذریعے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسے راستوں کی طرف رہنمائی فرما دی ہو کہ وہاں پر معمولی سی ہوا چلنے سے یا مد و جزر کی وجہ سے راستہ صاف ہو گیا ہو، اور جب فرعون وہاں پر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا ہو تو اس نے کسی ایسے راستے کا انتخاب کیا ہو جو دلدلی علاقے پر مشتمل ہو، جہاں پر مارشی ایریاز بہت زیادہ ہوں، یعنی فرعون اور اس کا لشکر اور سامان حرب دلدلی علاقوں میں پھنس کر غرق ہو گیا ہو۔ اب ایک اور سپیکولیٹو پاسبلٹی کی طرف موو کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمندر یا دریا کے جس علاقے سے عبور کروانا ہو وہاں پر سمندر کی سطح کے نیچے، دریا کی سطح کے نیچے ایک بہت بڑی کیوٹی یا غار موجود ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا وہاں پر مارا ہو تو ممکن ہے کسی زلزلے کی وجہ سے، ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر کسی قسم کی موومنٹ کی وجہ سے، کسی والکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس جگہ پر ایک دڑار پڑ گئی ہو اور پانی سامنے کی طرف بہنے کی بجائے اس کیوٹی کے اندر فلو کرنا شروع ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے پانی کی گہرائی کم ہو گئی ہو، اور جب وہ کیوٹی بھر گئی ہو تو پانی دوبارہ سے اپنے پرانے والے لیول کے اوپر واپس آ گیا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے باتھ ٹب کا ڈرین اوپن کرنے پر پانی کی سطح نیچے آ جاتی ہے اور فرش نمایاں ہونے لگتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے جب دریا یا سمندر کو عبور کرنے لگے ہوں تو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پانی کا معیار، پانی کی ہائٹ ویسے ہی کم ہو، اور جب فرعون وہاں پر اپنے لشکر سمیت پہنچا ہو پانی کا بہاؤ اور طغیانی دونوں بڑھ چکے ہیں۔ البتہ اس میکینزم کی تائید میں فی الحال کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے اسے محض تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہی سمجھا جانا چاہیے۔ ناظرین، ان تمام پاسبلٹیز کو ڈسکس کرنے کا مقصد کسی ایک کو حتمی سائنسی تشریح قرار دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اس واقعے پر مختلف سائنسی زاویوں سے غور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ امکانات موجودہ تحقیق پر بھی مبنی ہیں، لیکن کچھ مکمل طور پر تھاٹ ایکسپیریمنٹس ہیں۔ ان تمام امکانات کی سائنسی حیثیت یکساں نہیں ہے، لیکن تنقیدی جائزہ ہی علمی تحقیق کا حسن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری اس ایپیسوڈ نے آپ کو اس تاریخی واقعے کو ایک نئے زاویے اور نئے نظر سے دیکھنے پر آمادہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوال کرنا نہ ہی شک کی علامت ہے اور نہ ہی ایمان کی کمزوری، بلکہ علم کی طرف اٹھایا جانے والا پہلا قدم ہے۔ شکریہ۔